بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صوفی کو کیوں کم سونا چاہیے، اسے کیوں کم کھانا چاہیے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک صرف ظاہر کی پوجا کرنے والے ہیں، ظاہر کو سنوارنے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر کے ساتھ باطن پر توجہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ظاہر سے زیادہ باطن کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو صوفی جو ہے ان کا تعلق بھی باطن سے ہوتا ہے، وہ باطن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں، طالب مولا ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کا کسی درگاہ سے، کسی رہبر سے تعلق ہے، اس لائن پہ چلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی صوفی ہی کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اس منطق، اس لاجک کو سمجھیے کہ یہ جو غذا ہے یا ظاہر کا کھانا ہے، یہ ہے کیا؟ دیکھیے، ظاہر کا جو کھانا ہے، اس کی ضرورت انسان کے جسم کو ہوتی ہے، باطن کو نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ عالم ناسوت کے ساتھ ہے اور انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ وہ جس طرح حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو اس کا نفس جو ہے وہ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اسے کسی صورت چین نہیں آتا، اور انسان کو وہ الجھن میں الجھائے رکھتا ہے۔ اور جب وہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو پھر وہی نفس کتے سے گدھا بن جاتا ہے اور گدھے کی طرح اتراتا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ جس طرح آواز نکالتا ہے تو یہ بھی اس طرح آواز نکالتا ہے۔ تو بچ وہ جاتے ہیں کہ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں تنہاتوں قربان جاؤں، کہ جو نفس کو جھکا، یعنی نفس کو آہستہ رکھتے ہیں، نفس کو دبا کے رکھتے ہیں۔ تو اب جو کھانے کا تعلق ہے یا نیند کا تعلق ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ نفس کو بآسانی اور وسعت میں اور کثرت کے ساتھ یہ چیزیں دی جائیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ نفس و شرارتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بغاوت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے غذا مل رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ جو غذا ہے، زیادہ غذا، یہ روح کے متضاد ہے۔ جب اسے زیادہ غذا ملتی ہے تو دوسری صورت میں جو انسان کی روح ہوتی ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح مولانا روم اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک سپیرا سانپوں کی تلاش کے لیے جنگل میں نکلا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی سانپ نہ ملا، مایوسی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑ دکھائی دینے لگ گیا، سردی کا موسم تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ جو پہاڑ ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، شاید اس میں جو ہے وہ مجھے سانپ مل جائے۔ تو اس نے جب وہ آگے جا کے باریک بین سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ ہے جو مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اور ہے وہ بہت بڑا، بہت بڑا سانپ ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے یہ مردہ ہی ہے، میں اس کو شہر لے کے جاؤں گا اور اس کا سرکس لگاؤں گا، تماشا لوگوں کو دکھاؤں گا، اس سے مجھے روزی روٹی مل جائے گی، لوگ انعام دیں گے۔ تو اس نے بڑی مشقت سے، بڑی طاقت کے ساتھ، برف آس پاس تھی تو برف سانپ کے اوپر پڑی تھی، اس نے برف کو ہٹایا اور اس کو جو ہے وہ شہر کی طرف جو ہے وہ لے کے روانہ ہو گئے۔ تو صبح کا ٹائم تھا، اس نے بازار کے ایک چوک میں وہ سانپ رکھ دیا، لوگ دیکھنے لگ گئے، ان کو انعام دینے لگ گئے۔ اب جیسے جیسے سورج نے دکھالی دی، سورج نکلنے لگا تو وہ سانپ حرکت کرنے لگا، کیونکہ وہ دراصل مردہ نہیں تھا، وہ تو برف کی وجہ سے جکڑا ہوا تھا، اس کا جسم برف اتنا ٹھنڈ پڑ گئی تھی کہ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، سورج کی حرارت اسے ملی تو وہ حرکت کرنے لگا۔ اب اس سانپ کو کیونکہ بڑا تھا دیکھ کے لوگ بھاگنے لگے، اب یہ جو سپیرا تھا یہ بھی بھاگنے لگا، لیکن سانپ نے اس کو دبوچ لیا۔
اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا اور مار دیا۔ تو مولانا روم سبق کیا یہ دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان تمہارا نفس بھی اسی طرح ہے، اگر تم اسے غذا دینا شروع کر دو، جس طرح اس سانپ کو، اس نفس کو سورج کی غذا ملی تھی، اگر آپ اس کو طرح طرح کے میوے کھلانے لگ جائیں، غذائیں، مشروبات، یہ چیزیں دینے لگ جائیں، تو پھر وہ اس کا جو شکار ہوتا ہے وہ پہلا آپ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے دبوچ لیتے ہیں، اور جب آپ اس کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ اژدہا سانپ کی طرح جکڑا رہتا ہے، وہ پھر حرکت نہیں کر رہا۔ تو اس وجہ سے یہ منطق ہے، یہ لاجک ہے کہ صوفی یہ درس دیتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے۔